السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی تاخیر قضاء رمضان۔ یہ باب ہے ان روایات سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ رمضان کی قضا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان کا کوئی روزہ کسی مجبوری کے پیش نظر نہیں رکھ سکا، تو کیا ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد فوراً ماہ شوال میں ان کی قضا کرنا واجب ہے یا اس کی تاخیر بھی کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل ظاہریہ جو ہیں ان کا قول یہ ہے کہ فوراً ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان کی قضا کرنا واجب ہے، جبکہ جمہور ائمہ اربع احناف و شواف تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد یعنی تاخیر نہ کرنا قضا کے روزوں میں یہ مستحب ہے، لیکن اگر تاخیر کی تو یہ جائز ہے۔ تو جمہور ائمہ تاخیر کے جواز کے قائل ہیں، فوراً ادائیگی واجب نہیں، ان کی قضا فوراً واجب نہیں، اسی کے قائل ہیں۔ احناف، اب جمہور اسی کے قائل ہیں، لیکن ان جمہور میں بھی احناف نے یہ کہا کہ مستحب یہی ہے کہ جلدی کرے، لیکن تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ چھوٹنے کا اندیشہ ہو جائے۔ اگر چھوٹنے کا اندیشہ ہوا، موت آ گئی مثلا، تو موت آنے کی صورت میں چھوٹ گئے روزے تو گنہگار ہوگا پھر۔ اس لیے ہمارے ائمہ احناف میں سے بھی بعض حضرات نے احتیاطاً جلدی ہی ادا کرنے کا حکم دیا، اگرچہ اجازت ہے تاخیر کی، احتیاطاً۔ اور بعض ائمہ نے یہ کہا کہ اگر اسی سال جس سال روزہ اس نے چھوڑا ہے قضا ہو گیا روزہ، آنے والے رمضان سے پہلے اس نے قضا نہیں کی، تو بعض ائمہ اس بات کے بھی قائل ہوئے، انہی جمہور سے بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اب قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ لیکن احناف کے نزدیک صرف قضا تو کرے گا، کفارہ اس پر لازم، جب بھی قضا کرے گا قضا ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور مستدل اس سلسلے میں حدیث باب ہی ہے کہ حدیث باب میں قضاء رمضان، بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں کہ میں رمضان کی قضا شعبان میں کرتی تھی، عام طور سے مطلب بتایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے پیش نظر وقت نہیں ملتا تھا، تو اس وجہ سے ماہ شعبان میں سرکار کافی روزے رکھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، تو اس وقت میں ہی میں زیادہ تر قضا کیا کرتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے۔ تو اگر فوراً
ادائیگی واجب ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ کا عمل یہ کیوں ہوتا؟ اس لیے ہمارے ائمہ نے یہ کہا کہ قضائے رمضان فوراً واجب نہیں ہے۔ باب ما جاء فی تاخیر قضاء رمضان، حدثنا حدثنا ابو عوانہ عن اسماعیل السدی عن عبد اللہ البہجی ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے روایت کرتے ہوئے اسماعیل سدی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بہج سے، عن عائشہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت انہوں نے کہا ما کنت اقضی ما یکون علی من رمضان، ما نافیہ، ما کنت اقضی میں قضا نہیں کرتی تھی ان کی، ما یکون علی من رمضان جو میرے اوپر رمضان کے روزے لازم ہوتے تھے ان کی، اور وہ چھوٹ جاتے تھے کسی وجہ سے، میں ان کی قضا نہیں کرتی تھی، الا فی شعبان مگر شعبان میں، حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اپنا عمل یہ بتایا، تو اس سے سیدھے سیدھے سمجھ میں آتا ہے کہ فوراً قضا کرنا واجب نہیں ہے، تعجیل واجب نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، حکم حدیث امام ترمذی بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ یحییٰ ابن سعید الانصاری، اور اس حدیث کی روایت یحییٰ ابن سعید انصاری نے عن ابی سلمہ عن عائشہ بھی کی ہے، نحو ھذا اسی طرح سے۔ باب ما جاء فی فضل الصائم اذا اکل عنده، یہ باب ہے ان روایات سے متعلق جو روزدار کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہیں، اذا اکل عنده جب اس کے پاس کھانا کھایا جائے یا کوئی بھی کھانے کی چیز کھائی جائے۔ باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص روزدار ہے اور اس کو کہا گیا کہ کھانا کھا لیجیے، یا نہیں بھی کہا گیا لیکن حاضر ہے اور روزے سے ہے اور کھانا پینا چل رہا ہے، لیکن یہ شخص پھر بھی خوف الہی کی بنا پر اپنے آپ کو کھانے کی طرف نہیں ابھار رہا ہے، کھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس کا یہ صبر ہے۔ تو روزے کی جو فضیلت، روزے کا جو ثواب ہے وہ الگ، مزید کھانا پینا چلتا ہو اور یہ پھر نہ کھائے تو نہ کھانے کی بنا پر جو یہ صبر ہے، اس صبر کا ثواب اس کو مزید اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور کیا ثواب ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جب تک لوگ کھانا کھا کر فارغ نہیں ہوتے یا سیراب جب تک نہیں ہوتے، یہ شک راوی ہے کہ فراغت کا لفظ ہے یا سیرابی کا لفظ ہے، شک راوی ہے، لیکن جب تک فارغ نہیں ہوتے تو سرکار نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے صبر کی بنا پر کہ وہ کھانا پینا چل رہا ہے، تقاضے کھانے کے موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں روزدار ہوں، تو اس کے صبر کرنے کی بنا پر اس کو یہ فضیلت مزید حاصل ہوتی ہے۔ روزے کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ احترام روزہ اپنی جگہ ہے۔ مثلا جو روزدار نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ آپ روزدار ہیں، معلوم ہونے کی صورت میں اس احترام یہی ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہ کھائے نہ پیے، لیکن جہاں پر کھانا پینا چل رہا ہے آپ نفلی روزہ رکھ کر وہاں پہنچ گئے تو لوگوں کو کیا خبر؟ ایسی صورت میں اگر کھا پی رہے ہیں آپ کے سامنے تو ایسی صورت میں ان کا کھانا پینا یہ احترام روزہ کے خلاف نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ نفلی روزہ آپ رکھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اور وہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ حدثنا قتیبہ
حدثنا علی بن حجر، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے، حدثنا شریک، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شریک نے، عن حبیب ابن زید، وہ روایت کرتے ہیں حبیب ابن زید سے، عن لیلا، وہ روایت کرتے ہیں لیلا سے، عن مولاتہا، وہ روایت کرتی ہیں اپنی آزاد کردہ کنیز سے، وہ روایت کرتی ہیں کنیز عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیے کنیز کی روایت انہوں نے اخذ کی اور قبول کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں آزاد اور غلام دونوں کی خبریں مقبول ہیں، دونوں کی خبریں کیا ہیں؟ مقبول ہیں۔ تو خبر کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آزاد مرد ہی ہو، بلکہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور کنیز، آزاد بھی ہو سکتی ہے، کنیز بھی ہو سکتی ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا، الصائم اذا اکل عنده المفاطیر، روزے دار کے پاس جب کھانے کی چیزیں کھائی جائیں، صلت علیہ الملائکہ، تو اس پر ملائکہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صلی کا صلہ جب علی آئے تو مغفرت کرنے ہی کے معنی میں ہے، اسی لیے الصلاۃ علی الجنازہ دعائے مغفرت ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ نماز جنازہ وہ در حقیقت دعا ہی ہے میت کے لیے۔ اچھا، اس جملے سے کہ الصائم اذا اکل عنده المفاطیر، تو لفظ صائم کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو فرشتوں کا مغفرت کرنا ہے اس کی علت اس کا روزہ رکھنا ہے کھانا کھانے کے وقت میں بھی، لہذا یہ فضیلت اسی شخص کو حاصل ہوگی کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے صبر کرنا پایا جائے، اور دل تو چاہے گا ہی، تقاضے ہیں موجود کھانے پینے کے، لیکن اس کے بعد تو دل تو چاہے گا کھانے کو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روکا رہے، تو یہی صبر ہے۔ تو اس صبر کی بنا پر ہی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، صرف اس کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی فرض کریے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو تاب نہیں لا سکا، روزے دار تو تھا لیکن حالات دیکھتے ہوئے تاب نہیں لا سکا اور اس نے کام اپنا موقع نکال لیا، تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر صبر کرنا، یہی علت ہے اس فضیلت۔ حدثنا، سرکار نے فرمایا، اذا اکل عنده المفاطیر، جب کھانے کی چیزیں اس کے پاس کھائی جائیں، صلت علیہ الملائکہ، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، وروى شعبۃ هذا الحدیث عن حبیب ابن زید، حضرت امام شعبہ نے اس حدیث کی روایت حبیب ابن زید سے کی، اور انہوں نے اپنی عن جدتی ہی، اپنی دادی ام عمارہ سے کی، اوپر چونکہ ذکر نہیں آیا تھا۔ عن حبیب ابن زید عن لیلا عن مولاتہا، یہ الفاظ آئے تھے، اس میں یہ صراحت موجود ہے عن جدتی ہی، انہوں نے اپنی دادی ام عمارہ سے روایت کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن حبیب ابن زید، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو داود نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حبیب ابن زید سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت مولاتا لنا، ہم نے اپنی ایک آزاد کردہ کنیز سے سنا، یقال لہا لیلا، جن کو لیلا کہا جاتا ہے، اوپر لیلا کا ذکر آیا تھا، جن کو لیلا کہا جاتا ہے، تحدث عن ام عمارہ،
وہ روایت کرتی ہیں، حدیث بیان کرتی ہیں حضرت ام عمارہ سے، روایت کرتی ہیں ام عمارہ سے، ام عمارہ ابنت کعب الانصاریہ، یہ کعب کی بیٹی ہیں جو کہ انصاریہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فقدمت الیہ طعاما، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کیا، فقال کلی، تو سرکار نے فرمایا کھائیے آپ بھی، کھانا آپ نے پیش کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے گھر پہ ہم کھانا کھائیں، ہمیں چاہیے، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم خود سے ہی نہیں سب سمیٹ جائیں، بلکہ گھر والے کو بھی کہنا چاہیے آپ بھی ساتھ میں۔ اور اخلاقی فریضہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو گھر والا بھی مہمان کے ساتھ میں بیٹھے، ہے نا، یہ اخلاقی فریضہ تھا، تبھی سرکار نے فرمایا آئیے آپ بھی کھانا کھائیے۔ سرکار نے فرمایا کلی، کھائیے آپ بھی کھائیے، فقالت، تو انہوں نے کہا انی صائمہ، میں روزے دار ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے انہوں نے صبر کیا، نہیں کھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصائمہ تصلی علیہ الملائکۃ، بے شک روزدار اس کے لیے دعائے مغفرت فرشتے کرتے رہتے ہیں، اذا اکلا عندہ، جب اس کے پاس کھایا پیا جائے، حتی یفرغوا، کب تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں؟ یہاں تک کہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں۔ وربما قال، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرمایا ہو حتی یشبعوا، یہ شک رابی ہے نا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں۔ تو حتی یفرغوا ضمیر جمع ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے سب لوگ فارغ ہو جائیں۔ اب اگر کہیں دعوت چل رہی ہو اور کئی گھنٹے کا کھانا ہے، تو جب تک سب لوگ فارغ ہو جائیں، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیم آئی اور اسی نے کھایا، ایک ہی مجلس نے کھایا وہ فارغ ہو گئے، تو نہیں، جب تک کہ جتنے لوگ ہیں سب فارغ ہو جائیں تب تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صیغہ جمع سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے حکم حدیث بیان کیا، فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، وہو اصح من حدیث شریک، ما قبل میں جو شریک کی حدیث گزری اس سے سند کے اعتبار سے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن حبیب بن زید عن مولات لہم، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حبیب ابن زید سے، عن مولات لہم، وہ روایت کرتے ہیں اپنی آزاد کردہ کنیز سے، یقال لہا لیلا، جن کو لیلا کہا جاتا ہے، وہ روایت کرتی ہیں عن ام عمارہ، ام عمارہ سے جو کہ کعب کی بیٹی ہیں اور انصاریہ ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحوہ، اسی طرح سے جو ما قبل میں گزر گیا۔ ولم یذکر، بس تھوڑا سا فرق ہے اس روایت میں، اسی روایت کی اسی فرق کی بنا پر امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کر دیا۔ ولم یذکر فیہ حتی یفرغوا، اور اس روایت میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، کون سے الفاظ ذکر نہیں کیے؟ حتی یفرغوا اور یشبعوا، یہ ذکر نہیں کیا۔ قال ابو عیسیٰ و ام عمارہ ہی جدت حبیب ابن زید الانصاری، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اوپر ام عمارہ کا ذکر آیا، وہ حضرت حبیب ابن زید انصاری کی دادی ہے۔ باب ما جاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلاۃ، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق
جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ حائض عورت روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، تو تمام ائمہ فقہ اس بات کے قائل ہیں کہ حائض عورت نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، نمازیں معاف ہیں، لیکن روزے اگر قضا ہوئے ہیں تو ان کی قضا اس پر لازم ہے، وہ روزوں کی قضا کرے گی۔ اگر یہاں پر ایک شبہ کیا جائے کہ روزوں کی فرضیت بھی نص قطعی سے ثابت ہے اور نماز کی فرضیت بھی نص قطعی سے ثابت ہے، تو دونوں کا ثبوت جب نص قطعی سے ہے تو یہ قضا لازم نہ ہونا اور ایک کی قضا لازم ہونا، یہ فرق کیوں جب دونوں نص قطعی سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرنا یہ لازم ہے اور نمازوں کی قضا یہ لازم نہیں ہے، یہ بھی نص سے ہی ثابت ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کہیں پر اگر عموم ہے تو کسی بھی حدیث متواتر یا مشہورہ سے اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ جب تخصیص ہوئی تو روزوں کے سلسلے میں، اب جب حدیث پاک میں روزوں کی صراحت ہے کہ روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو پھر اب یہ حدیث پاک کی بنا پر تو یہ تخصیص سمجھ میں آ گئی کہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ اب رہی یہ بات کہ نمازوں کی قضا کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور روزوں کی قضا کیوں کی جا رہی ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی علت ہوگی۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے اس کی علت یہ بتائی کہ نمازیں کثیر ہیں، ہر دن 5 نمازیں ہیں اور ہر دن 5 نمازیں، جبکہ روزہ پورے سال میں ایک بار واجب ہے، ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی دن میں پورے دن میں ایک ہی روزہ ہوتا ہے، سال میں ایک ہی بار رمضان کے روزے۔ تو رمضان کے روزوں کی قلت اور نمازوں کی کثرت، یہ اس بات کا ہمیشہ یاد رکھیے کہ کثرت مقتضی تخفیف ہوتی ہے، تو نمازوں کی کثرت یہ مقتضی تخفیف ہے، اس لیے نمازوں کی کثرت جب تخفیف کی مقتضی ہے تو تخفیف نمازوں میں یہی ہے کہ ان کی قضا نہ کی جائے، وہ معاف ہو۔ اس لیے عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ نماز معاف ہو، ان کی قضا لازم نہ ہو، اور روزے چونکہ کثیر نہیں ہیں تو وہ معاف نہ ہو، ان کی روزہ قضا لازم ہو۔ اب باب کا ترجمہ سنیے، باب ما جاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلاۃ، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو حائض عورت کی روزوں کی قضا کے سلسلے میں آئی ہے اور نماز کی قضا کے سلسلے میں نہیں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا علی بن مسہر عن عبیدۃ عن ابراہیم عن الاسود، امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مسہر نے، وہ روایت کرتے ہیں عبیدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ اسود سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، کنا نحید عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض میں ہوتے تھے، ثم نطہر، پھر ہم پاک ہو جاتے تھے، فیأمرنا بقضاء الصیام، تو سرکار ہمیں روزوں کی قضا کیا حکم دیتے تھے، ولا یأمرنا بقضاء الصلاۃ، اور ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، وقد روی عن معاذہ، اور اس حدیث کی روایت عن معاذہ عن عائشہ بھی کی گئی ہے، والعمل على ھذا عند اہل العلم، اور اسی حدیث پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک، لا نعلم بینہم اختلافا، تمام ائمہ کے درمیان اس مسئلے میں ہم اختلاف نہیں جانتے، ائمہ کے اتفاق ہے اس پر، کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں ان الحائض تقضی الصیام، کہ حائض عورت روزوں کی قضا کرے گی، ولا تقضی الصلاۃ،
اور قضا نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وہ عبیدہ ہوا ابن معتب، عبیدہ جو راوی آئے وہ ابن معتب ہے، معتب ضبی ہے، ضبی کوفی، ویکنا ابا عبد الکریم، اور ان کی کنیت ابو عبد الکریم ہے۔